يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آج کے درس میں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکین کا اختلاف اور جھگڑا کون سا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ باپ اور بیٹا جدا جدا ہو گئے؟ پہلے ماحول ملا جلا تھا، سب مل کے رہ رہے تھے، بظاہر اتحاد تھا۔ آخر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی بات ان کے سامنے رکھ دی کہ ان کا ظاہری اتحاد جو تھا وہ بھی افتراق میں بدل گیا، اختلاف میں بدل گیا۔ اگر باپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو بیٹا ان کی موافقت کر رہا ہے۔ چچا بھتیجا قریبی رشتے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ آپ غزوہ بدر پڑھیے کبھی، اسلام کی پہلی جنگ، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف مسلمانوں کے لشکر میں اگر بیٹا کھڑا ہے تو کفار کے لشکر میں باپ کھڑا ہے۔ بیٹے اور باپ کی جنگ، چچے اور بھتیجے کی جنگ، خونی رشتوں کی آپس میں جنگ۔ جو مکہ تھا اور اس کے جو رہائشی تھے اور جو خاندان اور قبیلے یہاں بستے تھے، یہ سارے ایک دوسرے کے تعلق دار تھے، رشتہ دار تھے۔ لیکن کیا ایسی وجہ بنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی میٹھی زبان ہو اور اخلاق بھی وہ ہوں کہ جن اخلاق کی رب گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر، اخلاق کے جس بلند مرتبے پہ آپ کو ہم نے فائز کیا ہے، اس مرتبے پر آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ پھر وہ نبی جو کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے،
کفار تو رہ گئے پیچھے، جو جانوروں تک کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ آخر اس نبی نے کون سی ایسی بات کہہ ڈالی کہ رشتے ٹوٹ گئے، خون ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، محبت جو ہے وہ نفرت میں بدل گئی، دوستی جو ہے وہ عداوت اور دشمنی میں بدل گئی۔ بس یہی میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، کوشش کروں گا 10-15 منٹ میں بات جلدی مکمل کروں۔ وہ بات کو میں آپ کو نہیں بتانے لگا، آپ سب جانتے ہیں اس کو، میں صرف تھوڑی سی ایک دہرائی کر رہا ہوں سبق کی کہ آپ کو ذہن میں تازہ ہو جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن، پہلے دن جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اپنی قوم کو بلایا تھا، یعنی نبوت کا آغاز ہوا، پہلا دن، آج شروع کر رہے ہیں کام، قوم کو بھی نہیں پتا کہ کس لیے بلا رہے ہیں، چونکہ شہرت آپ کی اتنی اچھی تھی کہ آپ نے ایک دفعہ بلایا اور پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا، سارے آ گئے کہ صادق اور امین بلا رہا، اور ان کو اعتماد بھی اتنا تھا حضور پر۔ اللہ، حضور نے پہلے تھوڑا سا اعتماد چیک کیا ان کا اس موقع پر۔ کیا خیال ہے تمہیں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا، یوں اوپر اپنے ایڑیاں اٹھا کے ارد گرد دیکھا اور کہا، نظر تو کوئی نہیں آ رہا، لیکن اگر تو کہتا ہے تو مان جاتے ہیں۔ نظر تو کوئی نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہمیں تسلیم ہے، کیونکہ یہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ جب یہ تسلی لے لی، اب اگلا کام کیا اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اگر تمہیں میرے اوپر اتنا ہی اعتماد ہے اور میں نے زندگی میں تم گواہ ہو کہ آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو آج بھی نہیں بولوں گا۔ آج میں تم سے ایک ایسا سچ کہنے لگا ہوں کہ اگر تم اسے مان گئے، عرب و عجم پہ چھا جاؤ گے، اللہ عزتیں تمہاری جھولی میں ڈال دے۔ کہنے لگے، بولے؟ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولو، کہہ دو یہ بات، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کس چیز کا مطالبہ کیا؟ لا الہ۔ تو یہ آپ نے پہلے سنا ہوا نا، پڑھا ہوا بھی ہے، اسی سے مسلمان بنے ہم۔ لیکن کیا بات ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ آج تو بھی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دعوت دیتے ہیں، میں بھی دعوت دیتا ہوں، یہاں تو وہ دشمنی پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اندازہ لگائیں، اگر آپ نے سنا ہوگا لیکن نہیں سنا تو سن لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، آپ کا سگا چچا ابو لہب سب سے پہلے اس نے ہاتھ نیچے کیا اور نیچے سے پتھر اٹھا کے آپ کے چہرے پہ دے مارا اور کہا، تبا لک یا محمد۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اتنے سخت لفظ ہیں، ہاں میں وہ ترجمہ کر دیتا ہوں جو اللہ نے اس کے لیے بولے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور میرے نبی کو بد دعائیں دینے والے ظالم، تو نے یہی کہا تھا نا کہ تبا لک یا محمد، اور میں وہی لفظ تیرے اوپر دہراتا ہوں، تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور ظالم ابو لہب، تو ہلاک ہو، تو برباد ہو، تو خائب و خاسر ہو۔ میرے نبی کے لیے تو نے یہ لفظ کیسے بول دیے؟ اور اس نے بد دعا دی اور کہا، ھذا جمعتنا، اس لیے تو نے ہمیں بلایا تھا کہ تو ہمیں ہمارے دین سے پھیر دے، ہمیں ہماری ملت سے دور کر دے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، لہذا جمعتنا۔ تو سب سے پہلے چچے نے پتھر مارا،
آج ہم بیان کرتے نہیں لا الہ الا اللہ، بولتے نہیں، پڑھتے نہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے نہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں تو پتھر لگے، آج ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے پہ بیان نہیں کیا. اگر ہم اس طریقے پہ بیان کرتے تو شاید نتیجہ اس کے برعکس ہوتا، شاید نتیجہ اس کے برعکس ہوتا. اللہ 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 اللہ. اب سنیے وہ کیا تھے، وہ 4 لفظ تھے لا الہ الا اللہ. وہ چونکہ عربی دان تھے، انہیں عربی معلوم تھی، اس لیے وہ اس کی تہ تک پہنچ گئے کہ محمد کہنا کیا چاہتا ہے، فوری پہنچ گئے. ہم عربی جانتے نہیں، سمجھانا پڑتا ہے، جس نے جیسا سمجھایا ہم نے مان لیا، ہم نے کہا یہ ٹھیک. آج لا الہ الا اللہ پڑھ کر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھا اس لے رہا ہوں کہ اگر کہیں غلطی ہے تو دور کر لیں. آج لا الہ الا اللہ پڑھ کے ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ 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 اللہ، کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ عالم ہیں، اللہ قادر ہیں. یہی معنی کیا جاتا ہے. اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اللہ نے زمینوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا. آج یہ معنی کیا جاتا ہے. حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو اس بات ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس بات ہوتا ہے، ایک نفی ہوتی ہے، ایک مثبت ہوتا ہے پہلو، ایک منفی ہوتا ہے. تو لا الہ الا اللہ مثبت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ مثبت اللہ اس بات ہے، لیکن وہ بعد میں ہے. جہاں سے کلمہ شروع ہوتا ہے وہ نفی ہے. لا کا معنی کیا ہے؟ آپ سب بولیں جی، لا کا کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کیا ہے؟ یہ نفی ہے کہ اس بات ہے؟ اس بات یہ ہوتا ہے، نہیں نفی یہ ہوتی ہے. لا کیا معنی ہے؟ نہیں، تو یہ نفی ہے کہ اس بات ہے؟ نفی. لا الہ، الہ کوئی نہیں، الا اللہ مگر صرف اللہ. وہ چونکہ عربی دان تھے تو پہنچ گئے کہ یہ ہماری یہ ضرب محمد الرسول اللہ کی کہاں لگ رہی ہے. انہیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے معبودوں کے پلے کچھ بچا. انہیں پتا چل گیا کہ لات منات عزا جو ہم نے بنا رکھے ہیں 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، اس لا کی تلوار نے تو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، سب کے سر قلم کر دی. اس نے تو کہہ دیا نہیں ہے کوئی الہ. ہم نے تو الہ کا صرف ایک معنی سنا ہوا نا جی، وہی نہ اس کے آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، بس سنا اور وہی آگے پڑھتے پڑھاتے ہیں. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. معبود کیا ہے؟ معبود تو عربی کا لفظ ہے، اور ہم میں پنجابی، ہمیں عربی کہاں آتی. معبود کس کو کہتے ہیں؟ اللہ. الہ کا لفظ اتنا محدود نہیں ہے کہ ایک اس کا معنی ہو معبود. الہ کا معنی مشکل کشا. سمجھیے الہ کو، کلمے کو سمجھیے. الہ کا معنی، زور سے بولیے، الہ کا معنی مشکل. آپ کہیں گے کہاں سے دلیل ہے آپ کے پاس کہ الہ کا معنی مشکل کشا ہے؟ میں کہوں گا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ یونس پیغمبر جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے تو اس وقت مشکل سے نکلنے کے لیے انہوں نے جو دعا پڑھی تھی تو وہ یہی پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، تیرے سوا اس مشکل سے نکالنے والا. کیا ان کا یہ ذہن تھا کہ تیرے سوا آسمانوں کو بنانے والا کوئی نہیں؟ وہ کھڑے کہاں ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں. ضرورت ان کو کیا ہے کہ مجھے یہاں سے رہائی ملے. تو جس کام کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو معنی بھی وہی مراد ہوگا ذہن میں. لا الہ الا اللہ، تیرے سوا مشکل کشائیاں کرنے والا کوئی نہیں. آج میں پھنس گیا ہوں. لا الہ الا اللہ جو تو نہ نکالے تو کوئی نکال سکتا.
تو الہ کا معنی کیا ہے جی؟ مشکل کشا، الہ کا معنی حاجت روا، الہ کا معنی داتا، سب کچھ دینے والا، الہ کا معنی غوث الاعظم، سب سے بڑا پکارے سننے والا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ خود قرآن اس کا معنی کرتا ہے، االہ مع اللہ۔ کہا کون ہے جو مجبور اور لاچار کی سن کر قبول کر کے اس کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہے الہ؟ تو خود معنی بیان کیا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو پکارے سنے قبول کرے۔ تو الہ کا معنی مشکل کشا، حاجت روا، داتا، غوث العظم، لاجپال۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا یہ معنی سارے، ابھی میں نتیجہ نکالوں گا۔ لاجپال، غریب نواز، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، بادشاہی دینے والا، بادشاہی چھین لینے والا، ہر جگہ سے سننے والا، ہر جگہ سے جاننے والا، ہر کسی کو دیکھنے والا، ہر کسی کے کام کرنے والا۔ اور میں کون کون سی پڑھوں گا، بس صرف اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہر قرآن کے شروع میں 2 پیج لکھے ہوتے ہیں، اللہ کے نام، اسماء حسنہ، ہر قرآن کے شروع میں ہیں، اور نیچے معنی بھی لکھے ہوتے ہیں، مسجدوں کے محرابوں پہ بھی لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں سارے الہ کے معنی، یہ ہیں سارے الہ کے معنی۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، وہ جو رحمان ہوتا ہے، رحم کرتا ہے، وہ جو رحیم ہوتا ہے، الملک وہ جو مالک ہوتا ہے، القدوس جو بڑی عظمتوں والا ہوتا ہے، پاکیوں اور بزرگیوں والا ہوتا ہے، السلام جو بڑا السلام ہوتا ہے، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، باری، مصور، غفار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، خافض، رافع۔ کون سی میں پڑھوں گا؟ یہ سارے وہ کام ہیں جو میرا اللہ کرتا رہتا ہے۔ یہ سارے معنی ہیں کس کے؟ الہ کے۔ اب اس الہ کے پیچھے کیا لگایا؟ زور سے بولو، کیا لگایا؟ لا الہ۔ یعنی بتایا گیا کہ یہ جو الہ کی صفتیں ہیں نا، یہ جو الہ ہے، یہ کام کرنے والا، لا الہ الا اللہ، اس کائنات کے اندر یہ سارے کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے مخلوقات میں سے۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی خاکی، نہ کوئی عرشی، نہ کوئی فرشی، نہ کوئی فرشتہ، اور نہ ہی کوئی زندہ، اور نہ ہی کوئی مردہ، نہ ہی کوئی دربار والا، نہ قبر والا، نہ ہی کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی گائے، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی جن، نہ کوئی پری، کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے یہ سارے کام کرنے والا۔ اگر کوئی یہ سارے کام کرنے والا ہے نا، الا اللہ، صرف کون ہے؟ یہ ہے الہ کا معنی۔ یعنی الہ میں، کلمے میں ہے نفی۔ بولو کلمے میں کیا ہے؟ کلمے میں نفی۔ آج ہم نے اس نفی کو بھلا دیا۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور ترجمہ کرتے ہیں اللہ خالق۔ اور اللہ خالق تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اللہ مالک ہے یہ مکے کے مشرک بھی مانتے تھے۔ قرآن نے کہا تم پھر بھی مشرک ہو۔ وہ کہتے تھے ہمیں اولادیں اللہ دیتا ہے، قرآن کہتا ہے تم پھر بھی مشرک ہو۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے تم پھر بھی مشرک ہو۔ وہ کہتے تھے کعبۃ اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، قرآن کہتا ہے تم پھر بھی مشرک ہو۔ وہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، قرآن کہتا ہے تم پھر بھی مشرک ہو۔ وہ حج بیت اللہ کرتے تھے، قرآن کہتا ہے تم پھر بھی مشرک ہو۔ وہ طواف کرتے تھے، قرآن کہتا ہے تم پھر بھی مشرک ہو۔ وہ صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، قرآن کہتا ہے تم پھر بھی مشرک ہو۔ وہ یہ سارے کام کرتے تھے، باہر سے آنے والے حاجیوں کے خدمتیں کرتے تھے، قرآن کہتا ہے تم پھر بھی مشرک ہو۔ وہ ستو گھول گھول کے پلاتے تھے، قرآن کہتا ہے تم پھر بھی مشرک ہو۔ وہ یہ سارے کام کرتے تھے، قرآن ان کو کہتا ہے تم پھر بھی مشرک ہو، پھر بھی مشرک ہو، پھر بھی مشرک ہو۔ پتہ چلا
توحید کا اور شرک کا معیار کچھ اور ہے، یہ نہیں کہ اللہ خالق مالک رازق محیی ممیت معز مذل، اور اللہ کو تو وہ مانتے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ کہاں سے آپ پڑھ رہے ہو؟ میں نے آیت وہی پڑھی ہے شروع میں ترجمہ کرتا ہوں، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ آپ بے شک ترجمہ پڑھیں گے اس کا گھروں میں جا کر۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، من یرزقکم من السماء والارض، یعنی ان سے پوچھئے اپنے، وہ جو مکے کے مشرک تھے، جب قرآن اتر رہا تھا تو سامنے وہی تھے نا، ان سے پوچھئے کون روزی دیتا ہے تمہیں، من السماء والارض، آسمانوں سے بھی اور زمینوں سے بھی، یعنی رازق کون ہے؟ سوال ذہن میں آ گیا کہ رازق کون ہے؟ ایک دوسرا سوال، امن یملک السماء والابصار، کون ہے مالک سماعتوں کا، کون ہے مالک بصارتوں کا؟ پہلا سوال رازق کون ہے، دوسرا سوال مالک کون ہے، تیسرا سوال وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے؟ یعنی مختار کون ہے، اختیار کس کا ہے، مالک شاہی کس کی ہے؟ چوتھا سوال وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کے امور کا انتظام کون کرتا ہے؟ اس کائنات کے امور کون سے ہیں؟ رات کو لے کے آنا آرام کرنے کے لیے، تھک جاؤ تو پھر دن کو لے کے آنا کام کاج کرنے کے لیے، بھوک لگے تو پھر تمہیں فصلیں پکا کے دینا تمہارے پیٹ بھرنے کے لیے، فصلوں کو پکانے کے لیے اللہ پہلے اگانے کے لیے بارشیں برسانا، پھر اگ جائیں تو پھر انہیں پکانے کے لیے دھوپ نکالنا تیز سورج کی، پھر پھل لگ گئے ان پھلوں کے اندر مٹھاس بھرنے کے لیے چاند کی روشنی چمکانا، سمندروں میں سفر کرنے ہو تو پھر بڑے بڑے جہازوں کو سمندر کی پیٹھ پہ تیرا دینا اور اس کو غرق نہ کروانا، قابو رکھ کے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دینا۔ اللہ 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 اللہ، یہی اس کے کام ہے، کائنات کے امور کا انتظام۔ دانا ڈال کے کسان تو گھر آ کے سو گیا، اس دانے کو اندھیروں میں کون ہے جو سنبھال لیتا ہے، گلنے سڑنے نہیں دیتا؟ کون ہے جو اسے سنبھال لیتا ہے پھر اگا دیتا ہے؟ سخت زمین کا سینہ چیر کے ایک باریک سی سوئی جو 2 انگلیوں پہ مسلی جاتی ہے، وہ اتنی پاور اس میں رکھ دیتا ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کے اوپر نکل آتی، اسے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے یدبر الامر، یہ ہے کائنات کے امور کی تدبیریں۔ کوئی بیمار ہو جائے تو شفا کس کو کیسے دینی ہے، کوئی بھوکا ہے تو کھانا دینا ہے، کوئی جناب تھکا ہوا ہے تو آرام کروانا ہے، کوئی جناب مانگتا ہے تو اس کی فریاد سننی ہے، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھلا دینا ہے، کوئی مشکل میں پھنسا ہے تو اس کو چھڑا دینا ہے، کوئی حاجت میں پھنسا ہے تو حاجت پوری کر دینی ہے، کوئی بیمار ہے تو شفا دے دینی ہے۔ یہ جو کائنات کے امور ہیں، تدبیریں ہیں کائنات کی، یہ کون کرتا ہے؟ حضور سے کہا گیا کہ ان سے پوچھو۔ اب یہ 4 سوال ہو گئے، رازق کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، مدبر کون ہے؟ حضور مکے کے مشرکوں سے پوچھ رہے ہیں۔ اب جواب سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ ان سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مدبر بھی اللہ، یہ سارے کام کرتے ہیں، اور اللہ کا قرآن پھر بھی انہیں ماننے کے لیے موحد تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود مشرک رہے؟ وجہ یہ تھی، اللہ کو تو مانتے تھے، صفتوں کو تو مانتے تھے، اس کی قدرتوں کو تو مانتے تھے، یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا ان کا حضور کے ساتھ، یہ تو وہ مانتے ہیں، کعبے کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، یعنی یہ اختلاف نہیں تھے ان کے حضور کے ساتھ، اختلاف یہ تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یہ کہتے تھے
اللہ کہ تم نے اللہ کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرے بنا رکھے ہیں کہ جناب وہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی پار لگاتا ہے اور یہ بھی پار لگاتے ہیں، وہ بھی شفائیں دیتا ہے اور یہ بھی شفائیں دیتے ہیں، وہ بھی ہماری کشتیوں کو پار لگاتا ہے اور یہ بھی لگاتے ہیں، وہ بھی اولاد دے دیتا ہے اور یہ بھی اولاد دے دیتے ہیں، وہ بھی بگڑیاں بناتا ہے اور یہ بھی بگڑیاں بناتے ہیں، وہ بھی خزانے دیتا ہے اور یہ بھی خزانے دیتے ہیں۔ یہ جتنی باتیں اللہ کی صفتیں تھیں وہ خالص اللہ میں نہیں مانتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، ساتھ شریک کرتے تھے، ساتھ بھائی والی بناتے تھے، ساتھ دوسروں کو ملاتے تھے۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ ایک طرف خالق ہو پورے کائنات کو بنانے والا، دوسری طرف وہ ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ان کو مکھی نہ بنانے والوں کو اس کے ساتھ ملا دے۔ ظلم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ ایک مکھی نہیں بنا سکتا اور دوسری طرف وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، مکھی نہ بنانے والا اس کے ساتھ ملا دیا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر، ان 3 اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، رحم کی جھلی کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں کے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث۔ کون ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر بناتا ہے؟ پہلے گندا قطرہ، پھر خون سے لوتھڑا، پھر لوثڑے سے بوٹی، پھر بوٹی سے ہڈی، پھر ہڈی پہ گوشت، پھر اس کی شکلیں، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پیر، جسم، ڈھانچہ، اندر باہر کے سارے سسٹم فٹ کر کے روح ڈال کے پھر نکالتا ہے، اور نکالتا ہے ثم السبیل یسرا، جہاں سے انسان کا گمان ہی نہیں ہو سکتا، وہاں سے اللہ راستے آسان کر کے بچے کو پیدا کرتا ہے تو وہ روتا ہے کہ میری تو ناف کٹ گئی جہاں سے مجھے روزی ملتی تھی۔ اللہ کہتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ ایک رستہ لیا تو تیری ماں کے سینے پہ 2 رستے دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں تیرے لیے۔ اللہ 2 سال پیتا ہے تو جب ماں دودھ چھڑاتی ہے تو پھر روتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو روتا کیوں ہے؟ 2 رستے لیے تو 4 دے دیے، دودھ بھی تیرے لیے، سبزیاں بھی تیرے لیے، فروٹ بھی تیرے لیے اور گوشت بھی تیرے لیے۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہے جناب اللہ کی صفتیں کہ ایک طرف یہ سب کچھ کرنے والا اور دوسری طرف مکھی نہ بنا سکنے والے، مکھی کا پر نہ بنا سکنے والے، ذرے کے مالک نہ ہو سکنے والے، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے، ایک جیسا کر دے۔ ظلم ہے کہ نہیں؟ اور ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں ہو، باتیں کڑوی تو نہیں ہو گئی، بڑی میٹھی ہیں۔ خدا کی قسم شہد اتنا میٹھا نہیں جتنا اللہ کی توحید میٹھی، شہد اتنا میٹھا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دلوں میں جچے تو صحیح، دلوں میں آئے تو صحیح۔ جس نے اس کا مزہ چکھ لیا تو پھر بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، اس نے کہا یہ انگارے کیا ہوتے ہیں؟ میں اللہ سمیہ کو کہتی ہے، کہتا ہے ابو جال چھوڑ دے ایمان ورنہ میں 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ کہتی ہے اور ظالم، اب جب کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول کے میرے سامنے کر دی، اب تو کہتا ہے کہ میں مار دوں گا۔ مار دے، تیری ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جس نے چکھ لیا مزہ اس نے جان دے دی، ایمان نہ چھوڑا۔ ہم نے مزہ ہی نہیں چکھا، مزہ کیا چکھنا ہے، ہمیں مانا ہی نہیں پتا ہے نفی، اور ہم بنائے پھرتے ہیں اس بات ہے سارا نفی، ساری کائنات کے معبودوں کی نفی کی جا رہی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جن پہ تمہاری آسیں ہیں، بھروسے ہیں، جن سے مانگتے ہو، جن کی نظریں نیازیں دیتے ہو، جن پہ بھروسے کرتے ہو، اللہ کہتا ہے ان کے پلے ککھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ یہاں پورا شاہپور نہیں جناب ادھر گیا ہوا ہوتا وہ شاہ شمس پہ ہیں، حاجتیں مانگی جاتی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، انہوں تے یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری قبروں پہ کون آیا کھڑا ہے۔ اگر انہیں بلاؤ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکاروں سے بے خبر۔ کوئی جانور ان کی قبروں پہ چڑھ کے بے ادبی کر دے، وہ تو اس کو بھی ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، قرآن نے ایک جگہ پہ ان کی حیثیت بیان کی ہے اور اللہ نے پردے اتارے ہیں جو چڑھے ہوئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں تم ان سے جا کے مانگتے ہو اپنی حاجتیں، ضرورتیں اور خزانے اور اولادیں، اور حالانکہ حالت ان کی یہ ہے کہ
کہ یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اگلی بات, اچھا بنانا تو درکنار, یسلبہم الذباب شیئا, اگر مکھی چھین کے لے جائے ان سے, لفظ چھیننے والا ہے. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے نا مکھی اٹھا کے لے جائے, اللہ نے لفظ کون سا بولا؟ چھین کے, تاکہ حیثیت بتائی جائے. اور جن پہ تمہارے آسے اور بھروسے ہیں کہ یہ سب کچھ کر دیتے ہیں, وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ مکھی بھی ان سے کھانے میں سے ذرے چھین کے لے جاتی ہے. اللہ لا یستنقذوہ من, یہ سارے جمع ہو کے بھی اس سے واپس لے سکتے؟ مکھی اگر ذرہ لے کے اٹھ جائے کھانے میں سے, سارے جہان کے نبی ولی پیر فقیر چھوٹے بڑے عرشی فرشی زندے مردے اکٹھے ہو کے مل کے مکھی کی منتیں کرے واپس کر, کوئی واپس لے سکتا ہے؟ اتنے کمزور, اور انہیں خدا کے درجے پہ بٹھانا ظلم ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہی وجہ ہے آج آپ کو آیت وہ بھی سمجھ آ رہی ہوگی, ان الشرک لظلم. یہی وجہ ہے کہ اسے بڑا ظلم کہا, کہ یہ ظلم نہیں تو اور کیا. ایک طرف پوری کائنات کو بنانے والا, دوسری طرف کچھ نہ بنانے والا برابر کر دیے گئے. ایک طرف پوری جہان کے خزانوں کا مالک اور دوسری طرف فقیر, دونوں کو برابر کر دیا گیا. ایک طرف پوری جہان کو پالنے والا, دوسری طرف خود منگتا سوالی, دونوں کو برابر. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا؟ بھائی یہی حضور کا ان سے اختلاف تھا. وہ ساتھ دوسروں کو ملاتے تھے, اور حضور کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ, اس جیسا. اور یہ جو صفتیں تم نے ان کی بانٹ رکھی ہیں بتوں میں, نبیوں میں, ولیوں میں, پیروں میں, فقیروں میں, زندوں میں, مردوں میں, یہ سب تم نے ظلم کر رکھا ہے. یہ ان صفتوں کے مستحق نہیں ہیں, یہ ساری صفتیں میری ہیں. لا الہ, نہیں کوئی الہ, یعنی وہ ساری صفتوں کا مالک نہیں کوئی, الا اللہ, مگر اکیلا اللہ, اکیلا اللہ, اکیلا اللہ. تو سمجھ آیا آپ کو؟ کلمے میں کیا ہے بولیے؟ نفی. کلمی میں کیا ہے جی؟ نفی. پہلے ہے اس بات بعد میں. جب تک آپ دل سے نفی کر کے سب کو نکالیں گے نہیں, اس میں اللہ کا نور نہیں آ سکتا دل میں ہیں. اور اگر آپ سب کچھ اندر لیے پھرتے ہیں اور پھر پڑھیں ہو لا الہ الا اللہ, بے شک مجمع اکٹھا کر کے ذکر کروائیں بیٹھ کے اونچی آواز سے, بدعت کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تب ہے جب دل میں عقیدہ پہلے آ جائے. پھر بے شک تسبیحاں نہ بھی پھیر, تیرے دل کے اس جوہر کو اللہ کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا. یہ تو نے یوں نہ سمجھ کہ میرے دل میں رکھا ہے, یوں سمجھ کہ یہ میں نے اللہ کی مٹھی میں رکھا ہے ایمان, اور یہ اللہ کی مٹھی میں آ گیا, اب اللہ اس کو ضائع ہونے, انشاءاللہ اسی پہ نجات ہوگی, اسی پہ جنت ملے گی, اسی پہ حساب کتاب آسان ہوگا, اسی پہ پل صراط پہ پار لگنے کا وہ فیصلہ ہو جائے گا. اسی جوہر توحید کی وجہ سے جنت کے فیصلے ہوں گے, اللہ کی رضا ملے گی, سب گناہوں کی معافی ہوگی انشاءاللہ. جہنم سے ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہوں گے ہم انشاءاللہ, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں ہمارے توحید سچی ہو اور ہم جا کھڑے ہوں جہنم میں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اور کچھ ہوتا ہے تو نہیں ہوتا, بے شک کسی چیز کی طرف اتنا دھیان ہو کہ نہ ہو, سب سے بڑا دھیان ہو تو اسی کی طرف کہ لا الہ الا اللہ. جیسا تو ہے ویسا کائنات میں اور کوئی نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.